أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی صاحب وسعت علیم باخبر ہے. آیت نمبر 115. اس کے شان نزول مختلف ہیں، انشاءاللہ سب بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، آپ کی عمر اس وقت 53 سال تھی. تو 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لے گئے. 10 سال مدینہ میں گزارے. 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچے 16 یا 17 ماہ ہوئے تھے، تو آپ بیت المقدس کی طرف، بعض لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، بعض مقدس پڑھتے ہیں، تو دونوں لفظ ٹھیک ہیں. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پہلا قبلہ وہ تھا، اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. آج کل جو یہودی وہاں قابض ہیں، اسرائیلی، فلسطین کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 53 سال مکہ میں گزارے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت یاد آتا تھا. اور ہر وقت آپ ذہن کے اندر جب وہ کیفیت ہوتی، کیونکہ جب ایک آدمی کسی جگہ پہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ مانوس ہو جاتا ہے. اور بیت اللہ کی عظمت تو خود رب العالمین نے بیان فرمائی، قرآن میں نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ بہت یاد آتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 16 یا 17 ماہ کے بعد آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. تو لوگ جو ہیں وہ پہلے یہودی اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے نماز پڑھتے ہیں، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ اقدس کو قبلے کی طرف کر لیا، صحابہ کو بھی حکم دے دیا، تو پھر وہ طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیے کہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے کہ مشرق و مغرب جہاں کہیں بھی ہو، منہ کعبے کی طرف ہو. اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم، قرآن کریم کی یہ آیت ہے سو مجادلہ میں، اس کے ضمن میں کہ تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ پہلا یہ حکم تھا قرآن میں، سب سے پہلے جو حکم منسوخ ہوا کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا. تو سب سے پہلا یہ حکم تھا کہ جو کیا ہوا، منسوخ ہوا. اس کے بعد حضرت دوسرا قول کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا وہ نماز پڑھ لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا.
اس آیت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ حدیث مسلم، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، حاتم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی طرف جانب ہو یا منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سواری پر جب انسان ہو تو جس طرف بھی منہ ہو نماز پڑھ سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب کشتی پر ہو یا جہاز پر ہو، جس طرف بھی منہ ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ لکھا ہے سب نے کہ یہ نماز سے مراد ہے نفلی نماز ہے، فرض نماز یہاں نہیں ہے۔ آگے تیسری بات، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں زیادہ اتھینٹک ہے اور زیادہ جو ہے جامع معنی یہاں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر میں، رات کا سناٹا تھا، رات کافی بیت چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ کیا اور ہم نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی صبح ہوئی تو کسی کا منہ کس طرف تھا، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف تھا، تو کسی کا مشرق کی طرف تھا، تو لوگوں کے مختلف چہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صبح ہوئی تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم نے تو اس طرف منہ کیا، کسی نے اس طرف منہ کیا، کس نے دائیں، کس نے بائیں جانب، کس نے سامنے، کس نے پیچھے منہ کیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دوبارہ دہرانے کے لیے نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اگر غلطی کے ساتھ انسان پڑھ لے، منہ قبلے کی طرف نہ ہو تو دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ اب یہاں تین مسئلے ہوئے، تو یہ آیت تینوں کے لیے نازل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف، پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلا ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا آدمی خوف کی حالت میں ہو تو اس وقت جنگ کی حالت میں تو نفل نماز بالکل ٹھیک ہے، آدمی سواری پر یہ پڑھ سکتا ہے، اور یہ نفل نماز جہاز پر بھی ادا کرنے جائز ہیں آج کے دور میں۔ اور اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پر موجود ہو، قبلہ معلوم نہ ہو، تو آیا کہ جس طرف بھی منہ ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ میں نے غلط ڈائریکشن کی طرف میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کو دہرانا چاہیے یا نہیں؟ لیکن آج کے دور میں سب نے تقریباً یہی لکھا ہے کہ آج کے دور میں ایسی جدید سہولتیں موجود ہیں، جدید آلات موجود ہیں کہ آدمی دنیا میں تقریباً کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان یہ معلوم نہ کر سکے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آج کل تو واچ یہ جو ہے گھڑیاں ایسی آ گئی ہیں کہ گھڑیوں کے اندر معلوم ہو جاتا ہے قبلہ اس طرف ہے، لہٰذا اگر نماز غلط پڑھ لی، غلط ڈائریکشن کی طرف پڑھ لی، تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ تینوں کی طرف درست ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف کر لو۔ تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اس بیت المقدس کو چینج کر کے بیت اللہ کی طرف انسان کا منہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ، یہ انشاءاللہ آگے آیت نمبر 149 کے اندر تفصیلی واقعہ آئے گا، میں وہاں بیان کر دوں گا کہ آپ کس طرح مڑے اور کیسے ہوا سارا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نفلی نماز جو میں نے آپ کو بتا دی وہ بھی بالکل جائز ہے۔ تیسرا یہ مسئلہ بیان ہوا کہ بھولے سے اگر نماز ہو جائے تو وہ نماز دوبارہ
آج کل کے دور میں مفسرین نے اکثر نے یہی کہا ہے کہ دوبارہ دہرائی جائے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرانے کے لیے نہیں کہا، لہٰذا وہ نماز ہو جائے گی۔ بہرحال آپ اس سے یہ تینوں جو واقعات ہوئے میں نے بیان کر دیے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، آپ خود اس پہ جس پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے گا۔ قرآن کریم پر تینوں مسائل قرآن سے ثابت ہیں، ان پر عمل کرنا میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.